الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اس کی بدولت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل اتباع بھی نصیب فرمائے۔ غزوہ احد کے بعد متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ تھا۔ اس غزوے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے کہ اطاعت اور پھر امیر کی اطاعت میں کوتاہی اور پھر اس کے نتائج۔ جتنی دیر مسلمان اور دشمنوں کے درمیان جنگ کا سلسلہ رہا، تو اگر اس میں ہم غور کریں تو ہم اس پورے جنگ کے سلسلے کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ، اس میں مسلمان انہی جگہوں پہ جمے رہے جہاں انہیں کہا گیا تھا، اور انہی ہدایت پر اہتمام سے پابندی کرتے رہے جو انہیں اپنے سپہ سالار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فتح کامرانی نے مسلمانوں کے قدم چومے، مشرکوں کے حصے میں شکست، ہزیمت آئی، 3000 جنگجوؤں کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا، ان کے قدم اکھڑ گئے، وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اس حصے پر قرآن نے یوں تبصرہ کیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ پھر جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، اس میں مسلمان مشرکین کا پیچھا کرنے لگے تاکہ ان کے پاس جو کچھ ملے اس پر قبضہ کر لے اور مال غنیمت حاصل کر لے۔ اس وقت پہاڑ پر جو تیر انداز تعینات تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، وہ بھاگنے والے دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں اور مال غنیمت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان میں سے بعض لوگوں کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے ساتھ وہ بھی مال غنیمت میں شریک ہوں، اور اس خواہش نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں جو ہدایت ملی تھی اس پر عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ ان کی پابندی سے آزاد ہیں اور انہیں اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اس کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے اس اجتہاد کی اور ان کے بعد ساتھیوں نے، جن میں سرفرست ان کے سردار حضرت عبداللہ ابن جبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مخالفت کی، لیکن یہ لوگ نہ مانے، پہاڑ سے اتر کر مال غنیمت میں اکٹھا کرنے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ سامنے آیا کہ مشرکین کے دلوں میں جو رعب بیٹھ گیا تھا، اس کی جگہ ارسل نو شجاعت نے لے لی۔ کہاں رعب اور کہاں ان کے دلوں کے اندر شجاعت اور ہمت اور حوصلہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا، اس کے سامنے ہیلا اور مکر کے راستے کھل گئے۔ اس نے اپنے گرد دیکھا تو مورچہ بند پہاڑ کو جنگ بازوں اور محافظوں سے خالی پایا، تو فوراً اس کے دماغ میں ایک عسکری تدبیر بجلی کی طرح کوند گئی، اور وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گھوم کر پہاڑ تک پہنچا، اور اس طرح مشرکین کے اس دستے نے وہاں موجود محافظوں کو قتل کیا، مسلمانوں پر پیچھے سے تیر اندازی کر کے انہیں زبردست نقصان پہنچایا۔ اس مرتبہ رعب مسلمانوں کے دلوں پہ طاری ہو گیا۔ معرکہ کے اس حصے پر قرآن نے یوں تبصرہ کیا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت،
تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ دیکھیے اس غلطی کا وبال کتنا بھیانک اور اس کا نتیجہ کتنا عام تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں چند افراد کی غلطی کا خمیازہ تمام مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، یہاں تک کہ اس کے نتائج سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ یہی اس کائنات میں اللہ کی سنت ہے، اور اس سنت کو روبہ عمل آنے سے یہ چیز نہیں روک سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج میں موجود تھے، اور آپ تمام مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ غور کیجئے ان افراد کی اس غلطی کا اس نو بنو غلطیوں سے کیا تناسب ہے جس کا آج مسلمان جن غلطیوں میں مبتلا ہیں اور جس کا آج مسلمان ارتکاب کر رہے ہیں۔ آج ہماری عمومی اور مخصوص زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اگر مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا کتنا لطف ہے اور کتنی مہربانی ہے کہ وہ ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی اور شرازہ بندی سے اجتناب پر انہیں ہلاک نہیں کر رہا۔ یہ ساری کوتاہیاں پھر بھی اللہ کا فضل دیکھیے، مہربانی دیکھیے۔ جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ جو آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی اقوام دیگر نافرمان حکومتوں کے مقابلے میں کیوں مغلوب اور محکوم ہے جبکہ یہ کافر ہے اور مسلمان، تو آپ کو اس منظرنامے میں سبق مل جائے گا کہ اللہ کی دنیا میں سنت ہے، اور وہ سنت ہم نے میدان احد کے اندر بھی اس کے نتائج دیکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر وفات کی عام ہوئی تو اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی۔ ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مدت میں بہت اذیتیں اٹھائیں۔ آپ کے پہلو میں چوٹ آئی، سر زخمی ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے، چہرے پر بہت سا خون بہہ گیا۔ یہ سب اس غلطی کے نتائج کا ایک حصہ تھا جس کا ارتکاب بعد مسلمانوں نے اپنے سالار لشکر کی حکم عدولی کر کے کیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے صفوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر عام ہو جانے میں کیا حکمت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مسلمانوں کا ایک گہرا تعلق تھا، اور ان کے درمیان آپ کی موجودگی سے اتنی تقویت حاصل تھی کہ وہ آپ کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ آپ کے بغیر اپنا شرازہ یکجا کرنے پہ قادر ہو سکیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی، گویا انہوں نے اس چیز کو اپنے ذہنوں سے بالکل نکال رکھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی وفات کی خبر پر وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوتے تو ان کا کلیجہ پھٹ جاتا اور ان کی ایمان کی بنیاد ہل جاتی، بلکہ بہت سے لوگوں کے دلوں سے ایمان ہی کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی روشن حکمت یہ تھی کہ یہ افواہ عام ہو، اور اس کا شمار عظیم عسکری رہنمائی کا ایک حصہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سبق ملے اور مسلمان اس حقیقت کا صحیح طور پہ ادراک کر لے اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہ ہو تب بھی انہوں نے اللہ کی خاطر میدان جنگ نہیں چھوڑنا۔ اس عظیم درس کو بیان کرنے کے لیے درج ذیل آیت اتری، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں اس کی جزا اللہ عطا فرمائیں گے۔
تو یہ ایک ذہن سازی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جانا تھا، اس کے لیے ایک تیاری اور ایک تربیت تھی۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی کہ آپ کے جانے کے بعد مسلمان ایمان پہ استقامت رہیں، میدان جہاد پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ تو اس دن احد کے دن یہ افواہ اور پھر اس آیت کا نازل ہونا مسلمانوں کو بیدار کرنا تھا اور انہیں اس حقیقت کا احساس دلانا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دلوں کے ساتھ رخصت کیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک دن ایسا آیا، پھر رخصت کیا، اور پھر اس امانت کا بار اٹھانے کی طرف متوجہ ہو گئے جسے آپ نے ان کے درمیان چھوڑا تھا، یعنی دعوت، جہاد فی سبیل اللہ کی امانت۔ انہوں نے اس امانت کا بار اس طرح اٹھایا کہ ان کا ایمان پختہ اور عقیدہ مستحکم تھا۔ یہ وہ تربیت تھی جو اس وقت کام آ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو میدان احد کی وہ تربیت، وہ ذہن سازی اس گھڑی کام آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جار نثاری کا سرچشمہ کیا تھا کہ 1 2 3 شہید بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ کے لیے ڈھال بنی ہوئی ہے، سینے پہ تیر کھا رہا ہے، اور تیر پہ تیر اپنے جسموں پہ کھائے جا رہے، لیکن آپ کی حفاظت کر رہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس وقت موت کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد اکٹھے ہو کر اپنے جسموں سے آپ کو مشرکین کے تیروں سے، تلواروں سے بچا رہے تھے، کہ تیروں کی زبردست بارش کے بعد دیگرے ڈھیر ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں ان میں سے ہر ایک حریص تھا، ہر ایک یہ سعادت لینا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس عجیب و غریب قربانی کا سرچشمہ کیا تھا؟ کیا چیز تھی کہ آج موت ان کے لیے آسان ہو گئی، لذیذ ہو گئی، میٹھی ہو گئی؟ اس کا سرچشمہ اولاً اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ دونوں چیزیں اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز قربانی کا سبب تھی۔ مسلمانوں کو بیک وقت ان دونوں چیزوں کی ضرورت، ایمان بھی اور محبت بھی۔ جن چیزوں پر ایمان عقیدے کا جز ہے، ان پر ایمان کا کوئی مسلمان اس وقت تک دعویٰ صحیح طور پہ نہیں کر سکتا، اور اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے اس کا دل لبریز نہ ہو۔ اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اولاد، تمام مسلمانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور دل دونوں عطا فرمائے۔ عقل اس لیے دی کہ تاکہ اس کے ذریعے غور و فکر کرے اور جن چیزوں پر ایمان کی ضرورت ہے ان پر ایمان لائے، یہ عقل کا کام ہے۔ اور دل اس لیے عطا فرمایا کہ جن سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے محبت کرے، اور جن سے نفرت کرنے کا حکم دیا ان سے نفرت کرے۔ ایمان بھی ضروری ہے اور دل سے محبت بھی ضروری ہے۔ اگر دل میں اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کی محبت نہ ہوگی تو ضرور اس میں خواہشات نفس اور حرام چیزوں کی محبت گھر کر جائے گی۔ آج ایمان تو ہے لیکن سچی بات ہے محبت میں کمی ہے، اس لیے اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتے۔ اللہ والوں سے بھی جس قدر محبت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے کہے پر اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا۔ کسی مربی کی محبت مل جائے، دل سے عقیدت مل جائے تو اصلاح کا راستہ آسان ہو جاتا۔ اور اگر رسمی تعلق ہے، رواجی تعلق ہے، بس آنا جانا ہے، دل عقیدت سے خالی ہے، تو پھر دل خواہشات میں گرفتار ہوگا، زندگی خواہشات میں، نفس پرستی میں گرفتار ہوگی۔ اس کی بات قبول کرنا اور اپنی نفسانی جذبات پہ اس کی بات کو غالب رکھنا یہ آسان نہیں ہوگا۔
تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، اللہ والوں کی محبت ہو، اللہ کے نیک لوگوں کی محبت ہو، تو پھر آدمی اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے. اور اگر دل اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت سے خالی ہوگا تو پھر اس دل میں محبت ہوگی نفسانی خواہشات کی. اور اگر دل میں خواہشات نفس کی محبت پیدا ہو گئی تو صرف عقیدہ انسان کو قربانی اور جان نثاری کے لیے ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا. صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، صرف عقیدہ کافی نہیں ہے. عقیدے کے ساتھ جب تک یہ محبت نہیں آئے گی، جان نثاری نہیں آئے گی، قربانی نہیں آئے گی، قربانی نہیں آئے گی. ہمیں استاد اپنے بتایا کرتے تھے کہ ایک دور تھا کہ طالب علم جب استاد سے پڑھ چکا ہوتا اور ادارے سے فاضل ہو چکا ہوتا، اسے اپنے استاد کی اتنی عقیدت اور محبت تھی، جہاں اسے کہہ دیا یہاں بیٹھ جاؤ، زندگی بھر اللہ کی دین کی خدمت کے لیے مجال ہے، وہاں سے اٹھتا، ساری زندگی لگا دیتا. اب یہ اپنی خواہشات کو قربان کر دینا اور اتنی بڑی بات اور اسے قبول کر لینا، اس لیے کہ وہاں عقیدت ہوتی تھی، محبت ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو پھر یہ جان نثاری کا یہ منظر آپ کو نظر آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے اور محبت بھی ہے، پھر آپ کو یہ قربانی نظر آ رہی. تو قربانی اور جان نثاری کے لیے عقیدے کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری ہے، عقیدت بھی ضروری ہے، یہ ضروری ہے. تو یہی بنیادی بات ہے، یہ محبت، بلکہ یہ عشق جو حضرات صحابوں کے دلوں میں موجود تھا، اسی بنا پر انہوں نے اپنے سینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پیش کیے ہوئے تھے اور آپ کی جان بچانے کے لیے موت کو گلے لگا رہے تھے. غزوہ احد میں ایسے کتنے دل آویز مناظر سامنے آئے جن کے ذریعے واضح ہوا کہ جب یہ محبت کسی دل میں جاگزی ہوتی ہے تو پھر اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، پھر وہاں جان نثاری کیسی ہوتی ہے، وہاں پھر قربانی کیسی ہوتی ہے. تو یہ منظر ہمیں میدان احد میں نظر آیا. ابن ہشام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد اپنے صحابہ سے فرمایا، کون یہ دیکھ کر آیا کہ سعد ابن ربیع کا کیا حال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زندوں میں ہے یا مردوں میں؟ ایک انصاری نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں دیکھ کر آتا ہوں. انہوں نے جا کر دیکھا تو انہیں مقتولین کے درمیان شدید زخمی حالت میں حضرت سعد ابن ربیع نظر آئے. جان، سانس، آخری سانس تھے. انہوں نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے رسول نے مجھے دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ زندوں میں ہیں یا مردوں میں ہیں؟ سعد نے فرمایا تو مردوں میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ سعد آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ دے. اللہ اکبر. زخموں سے چور ہیں، تیروں کے نشان ہیں، نیزوں کے نشان ہیں، دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور سب اللہ کے حبیب کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، نبی کی شریعت کی خاطر یا جان نثاری ہے. لیکن شکر گزاری ہے کہ ہمیں آپ کے لیے یہ سعادت ملی، ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. آپ ہماری طرف سے اللہ کے نبی کی اس خدمت میں یہ عرض کر دینا کہ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اچھا بدلہ دے، ویسے جیسا وہ کسی نبی کو اپنی امت کی طرف سے دے سکتا ہے. اور میری قوم کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا، سعد نے تم لوگوں سے کہا ہے اگر دشمن تمہارے نبی تک پہنچ گئے اور اس حال میں کہ تمہاری میں سے کسی ایک بھی آنکھ بھڑکتی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جاتے جاتے ہوئے بھی وہ محبت، وہ عقیدت کیا پیغام دلوا رہی ہے کہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا. انصاری صحابی کا بیان ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی. آج کے زمانے میں جس دن بھی مسلمانوں کے دل اس قسم کی محبت سے معمور ہو جائیں گے، آج کے اس دور کے اندر بھی اگر مسلمانوں کے دل اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ والوں کی محبت سے معمور ہو جائیں گے تو یہی وہ چیز ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر، اپنی نفسانیت پر
اپنے غلط جذبات پر وہ غلبہ پا سکتے ہیں، اور جب وہ غلبہ پا لے جائیں گے تو وہ ایک الگ مخلوق لگیں گے. پھر فتح اور کامرانی موت کے جبڑوں سے وہ حاصل کر لیں گے اور اپنے دشمنوں پہ غلبہ پا لیں گے، خواہ اس راہ میں کتنی رکاوٹیں اور مزاحمت ہی کیوں نہ ہو. اگر تم سوال کرو کہ یہ محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، تو جان لو کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو یاد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، اللہ اور اللہ کی انعامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، اسے پڑھو، تصور کرو اللہ کے انعامات کا، اور یہ سب خشیت کے ساتھ ساتھ اور دل کے دھیان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور نیکی پر استقامت، گناہوں سے پرہیز، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. پھر ہمیں اسی غزوے میں بات نظر آئی کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کی جنازہ نہیں پڑھا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے شہداء کو قبر میں اتارا. مسلمانوں کی شکست فتح سے کیسے بدل گئی؟ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ملی، پھر شکست ہونے لگی، لیکن احد کا اختتام پھر ایک شکست فتح سے بدل گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام پر غور کرتے ہیں کہ آپ نے مدینہ واپسی کے فوراً بعد مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے صحابہ کو دوبارہ نکلنے کا حکم دیا، تو ہمارے سامنے معرکہ احد کا درس پوری طرح واضح ہو جاتا ہے اور اس کے سارے پہلو سامنے آ جاتے ہیں، سلبی بھی، شکست کی بھی اور فتح کی بھی، سارے پہلو سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ چیز بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے اور اس میں بالکل وہم کی بالکل گنجائش نہیں کہ فتح اور کامرانی ہمیشہ صبر اور صالح قائد کی احکام کی تعمیل میں اور خالص دینی مقصد کو پیش نظر رکھنے سے حاصل ہوتی ہے. بالکل واضح ہے اس پورے سبق میں اور اس پورے احد کے سلسلے میں کہ جب صبر اور استقامت کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح قیادت کی اطاعت میں اور اس کے حکم کی تعمیل میں، یہ وہ چیز ہے جس سے فتح اور کامرانی نصیب ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی لوگوں میں دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے دوبارہ نکلے کا اعلان کیا تو فوراً وہ لوگ جو گزشتہ آپ کے ساتھ تھے اکٹھے ہو گئے، باوجود کہ وہ مجروح بھی تھے، زخموں سے چور بھی تھے. ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے گھر جا کر آرام بھی نہیں کیا تھا اور اپنی جسم کی پراگندگی کا بھی جائزہ بھی نہیں لے پائے تھے، لیکن جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جن کے دماغوں میں فتح کا نشہ سمایا ہوا تھا اور ان کی آگ مشرکین کی ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. اس مرتبہ اس لشکر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دوبارہ نکلا، ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس کے دل میں مالی غنیمت کی طمع ہو یا کوئی دوسری دنیاوی غرض موجود ہو، بلکہ سبھی لوگ خون آلود، زخموں سے چور، فتح کی آرزو لیے اللہ کی راہ میں شہادت کی متمنی آپ کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نہ فتح کا نشہ، نہ کامیابی اور کامرانی کی لذت مشرکین کے حوصلے بلند کر سکی تاکہ وہ اپنی کامیابی کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے اور مسلمانوں پر غلبہ پا سکے، اور نہ شکر کا اثر اور زخموں کی تکلیفیں مسلمانوں کو اقدام کرنے اور فتح اور کامرانی سے محروم کر سکی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اپنے قائد کی تعمیل ہو رہی تھی اور خالص اللہ کے لیے شہادت کا سچا جذبہ موجود تھا. ایسا سب کچھ کیوں ہوا کہ مسلمانوں کی یہ شکست فتح سے بدل گئی اور اچانک مشرکین کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا اور ویسے ہی وہ تصور کرنے لگے جیسے ان کے ساتھی نے انہیں خبر دی تھی جس نے مسلمانوں کو کچھ فاصلے سے دیکھا تھا
کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ ان کے درمیان موت کے پروانے تقسیم کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ ان کی اس خبر سے، اس شخص کی اس خبر سے سارے مشرکین خوف زدہ ہو گئے، ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گئے۔ ان مشرکوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا، مگر دل میں خیال آتی وہ الٹے پیر بھاگے اور بغیر ادھر ادھر دیکھے تیزی سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رہا یہ امر کہ ان کے دلوں پہ مسلمانوں کے بارے میں عجیب و غریب رعب کیوں طاری ہو گیا، جبکہ کچھ عرصے پہلے انہوں نے مسلمانوں کی شوکت توڑ دی تھی اور انہیں بری طرح مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اس کا سبب اللہ کی مشیت تھی، جس نے اس پورے واقعے کو مسلمانوں کے لیے ایک بلیغ سبق بنا دیا، جس میں بیک وقت شکست بھی اور فتح بھی دونوں پہلو سامنے آ گئے۔ آخر میں غزوہ احد میں اس غزوے کی تکمیل کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ یہ غزوہ احد کی تکمیل ہے جو مسلمانوں کی شکست فتح سے بدلتی ہوئی نظر آ رہی، کہ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار تھے ان کے لیے بڑا اجر ہے، جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، مسلمانوں کو پہلے ڈرایا گیا تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پہ چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کی وہ شکست فتح سے بدلی ہے، اور اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ ہمیشہ شیطانی قوتیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، شیطانی قوتیں کفر کی طاقت سے مسلمانوں کو ڈراتی ہیں، شیطانی قوتیں کفر کے وسائل، طاقت، ان کے مادی نقشوں سے مسلمانوں کے دلوں کو خوف زدہ کرتی ہیں، لیکن اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے تو آدمی مسلمان ڈرتا نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی نشانی کہ ان کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا درس ہے اور ایک پوری نصیحت ہے غزوہ احد میں، جو مسلمانوں کو اپنی پوری زندگی میں رہنمائی پیش کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نبی کی سیرت سے قدم قدم پہ رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ